نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے، اپنا چسکا بھی پورا رکھتی ہے، اس لیے وہ جتنے بکرے ہوتے ہیں وہ اس کی فیور میں ہوتے ہیں، اور پھر وہ بکرے سارے پتہ کیا کہتے ہیں، یہ بہت اچھی ہے، اس کی طبیعت میں انتشار نہیں ہے، بہت اچھی ہے، یہ سب کو ساتھ لے کے چلتی ہے۔ ہاں مینوں پتا تسی چپ ہو جانا ہے، پر میں حضور دی حدیث پڑھدا پیا، سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا منافق بندے کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے، اپنا چسکا بھی پورا رکھتی ہے، اور پتا اسے ہوتا ہی نہیں ہے کہ یہ جو مجھ سے پیدا ہونے والا یہ ہے کس کا۔ میرے محبوب پاک نے جو مثال دی، قسم خدا کی، پر کھچے اڑا کے رکھ دیے ان سب کے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ مشکات شریف اٹھائیں، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ فرمایا یہ ریوڑ میں رہنے والی اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو ہر بکرے کو راضی رکھ دی۔ میرے نبی کو پتا تھا ہمارے معاشرے میں منافق آئیں گے، اس لیے اتنی سخت مثال دی ہے۔ یہ وہ بکری ہوتی ہے ہر بکرے کو چس دیتی ہے، اچھا پھر اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اولاد بھی میری ہے کہ نہیں ہے، ہر بکرے کو چسکا لینا ہے، بکریاں نے اپنا چسکا پورا کرنا ہے۔ یہ وہ بکری ہے جو ہر بکرے کے پاس جاتی ہے اور اپنا چسکا پورا کرتی ہے، اور سارے بکرے اس کی فیور میں ہیں، اور پھر بکرے سارے بڑا کی کہتے ہیں بہت اچھی ہے، اس کی طبیعت میں نا بالکل ٹھیک ہے، یہ سب کو خوش رکھتی ہے، سب کے پاس جاتی ہے۔ یہ میرے نبی نے مثال دی ہے، کئی بندے چپ ہوئے ڈر جاندے نے، ہوئے 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 ایڈی تتی مثال، تے میں کہا اسی ایویں نہیں تتی تقریر کردے پتر، اس کے پیچھے کو راز ہے۔ حضور دیاں جڑیاں مثالاں نے نا بندے دا وٹ کٹ کے رکھ دینیاں نے ایک باری۔ آپ نے دیکھا علمی پوائنٹ نمبر 2، مفتی سمر عباس عطاری نے جو منافق کی مثال بیان کرتے ہوئے بکری اور بکرے کی بیہودہ الفاظ استعمال کیے، تو کیا یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں گستاخی بنتے ہیں یا نہیں؟ میرے بھائی یہ حدیث مشکات میں ہے 57 نمبر 57 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان ہو، کبھی اس کی طرف جائے کبھی اس کی طرف جائے۔ یہ وہ حدیث تھی، اب مفتی سمر عباس عطاری نے اس میں خود سے الفاظ ایڈ کیے کہ وہ بکری ایک ہی ریوڑ میں ہر بکرے کے پاس جاتی ہے، جسمانی شہوت پوری کرتی ہے، اور اس بکری کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کس کا ہے، حلال کا ہے حرام کا ہے۔ لیکن اتنے گستاخانہ الفاظ اس نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منسوخ کیے۔ تو میرے بھائیو، کوئی عام اگر ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھ لیں، عام لائف میں اگر کوئی اس طرح کی جسمانی شہوت والی اگر نوجوان چند کھڑے ہیں، کوئی اس طرح کی بات کرے نا نوجوان جسمانی شہوت والی، تو وہ بھی آس پاس پہلے دیکھتے ہیں کوئی بندہ اس طرح کھڑا تو نہیں ہے کوئی، اور ہم سے بڑی عمر کا جو سنے اس کے الفاظ سن کے ہم کو بولے نا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو جسمانی شہوت والے الفاظ ہیں یہ حیا کا معاملہ ہے، ان کو پردوں میں ہی بیان کیا جاتا ہے۔ عام نوجوان جو مسٹنڈے قسم کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی یعنی کہ اس قسم کی گفتگو کرتے ہوئے آس پاس پہلے دیکھتے ہیں، تو پھر اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ بےہودہ جسمانی شہوت والی بات کرنا یہ بےہودہ ہے، یہ اس طرح اوپن ایئر نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے نا۔ تو یار نبی علیہ السلام جو اخلاق بلند ترین مرتبہ فائز تھے، ان سے یہ بندہ کر سکتا ہے ڈیمانڈ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بےہودہ الفاظ توبہ نعوذ باللہ بیان کر سکتے تھے، وہ بھی اوپنلی۔ عام نوجوان تو پھر بھی دیکھتے ہیں ادھر ادھر کوئی ہم یہ بات کرنے لگتے ہیں جسمانی شہوت والی، کوئی ہمیں سن نہ لے، کوئی ہمیں ڈانٹے نہ، یہ کیا کر رہے ہو، تو ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ الفاظ منسوب کرنا، یہ بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین طور کیا ہے؟ اگر کوئی جوان آدمی بھی ہو نا، کسی بچے کو سمجھانے کے لیے بھی یہ سیکس کے حوالے سے، جسمانی شہوت کے حوالے سے کسی کو سمجھائے نا، وہ بھی اس کو کیلے میں لے کر پردے میں جا کر اس کو سمجھائے گا، کیونکہ یہ پردے والی باتیں ہیں، یہ شرم و حیا والی باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس بندے نے ممبروں کے اوپر بیٹھ کر سراتن یعنی کہ اس طرح الفاظ بیان کیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی، اور بےہودہ الفاظ، یہ سراتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ اگر عام لوگ یار شرم و حیا کریں ان الفاظ کو بیان کرتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ کیا امیج آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور یہ بندے اس کی زبان ہی ایسی ہے، یہ ممبر پر بیٹھے گا گالیاں نکالے گا، مسجد میں ممبر پر بیٹھے گا گالیاں نکالے گا، ٹھیک ہے نا، اور کبھی یہ کہے گا کہ مخالفت کرے گا دوسرے کی، ہونا یہ ہے کہ کسی نے انجینئر کی مخالفت کرنی ہے تو علمی طریقے سے کرے۔ اس بندے کا ایک لیکچر نہیں ہے اس حوالے سے کہ انجینئر نے یہ موقع بیان کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور میں یہ دلائل دے رہا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں، ایک اس کا لیکچر نہیں ہے، صرف گالی گلوچ یہ کرتا رہتا ہے، اور گالی گلوچ بھی اتنی بےہودہ کرتا ہے کہ انجینئر کو بول اگر تیرا پیو کمزور ہے میں اپنا پیو پہ جاؤں، یعنی کہ ادھر بھی یہ جسمانی شہوت والی یہ باتیں کرتا ہے۔
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਲੂ ਦਾ ਪੱਠਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਲੰਬਰ ਜੀ ਕਿਆ ਬੁਲਾਏ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਪਿਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਖੋਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੂੰ ਐਂ ਹੀ ਖੋਤੀ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀ ਪਹਿਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਮੁਖਾਲੇ ਬਣਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਜੇਲਮ ਦਾ ਲੱਟ ਮੈਂ ਬਤਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਵੇਖੋ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਬਾਂਦਰ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਬੜੇ ਨੰਬਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੱਸ ਵੀ 1 ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਕੰਜਰ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਬੇਗੈਰਤ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬੇ ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵਾਕਈ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੁੱਤਾ ਬੰਦਾ ਜੰਮਿਆ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਰਕਸ਼ੇ ਖੋਲ ਕੇ ਕੱਸ ਤੇਰਾ ਤੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸ਼ੋਭੇ ਮੌਲਵੀ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਜੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਾਂਦਰੀਆਂ ਲੁੰਬੜੀਆਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵੱਜ ਵਗੀਆਂ ਉਹ ਜਾਓ ਛਿਪਕਲੀਏ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੋग सुनते हैं ਪਰਦੇ में बात करूंगा ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਔਰਤ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕੰਜਰ ਲੋਕ ਬੜੇ ਨਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਇਹ ਉਹ ਮਜ਼ਬੀ ਕੰਜਰੀਏ ਲੋग ਜਾਂਦੇ भी ये दिन आना भी इदा ही तू टेंशन ना लो मतलब बंदे को कुत्ता होना चाहिए पर इंटरनेशनल कुत्ता तो नहीं ना होना चाहिए सारे ही पै गए हैं कमाल वाली बात है सुनिया दे बुजुर्ग ये ढीला बारिश हो गए ने ये जेलम दा कुत्ता कमरे च बह के भौंकी जांदा तू चुप बैठे हो ए हरामजादे को लगाम डाली जाए कमीनगी की कोई हद होती है और सुनने वाला ऐसा इंटरनेशनल बेगैरत है जो जानते कुत्ते भौंकते पे ने अल्लाह दे वलियां नु पूछण वाला कोई नहीं क्या यार ऐसा यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र खबीसुन नस्ल वल असल वल अक्ल मुतमइन कमीना इंटरनेशनल बेगैरत तू जेलम दी कुत्ती है जेड़ा हर बंदे नु पै गई है हां भी जिन्ना कंजरां दी मैं नौकरी दिंदा बैठा उन्हां कंजरां ने इस कंजर नु दसिया सी कंजरा उची बोल ए कंजर तेरे पीछे ने पर कंजरा नु नहीं पता ए कंजर भी झूठा होना चाहिए ओ कंजर भी ये वो कमीना है जिसका फॉलोवर होता ही बेगैरत है मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं इना दे पल्ले कुछ नहीं और इसका फॉलोवर आवारा भी होता है और धोबी का वो कुत्ता होता है ना घर का रहता है ना गाट का रहता मेरी बात लिख लो ए मिर्जे दा मनन वाला होवे ते कुत्ता ना होवे हो ही नहीं सकता मैं कहा जा ए कंजरा गल करन लग्या कंजर दिमाग में कंजर गल ही आनी है तेन शर्म तो या नहीं पी आउंदी मैं कहता हूं अगर ये बेगैरत और कमीना और हरामी ना हो तो ये वैसे ही मर जाए अगर हलाली हो तो इतना बड़ा इंटरनेशनल मुतमइन बेगैरत मैनू सीधा प्यो है नहीं और प्यो एदा वाकई ही है नहीं मैं आख्या प्यो लब ओ हरामजादे अपना बाप तलाश कर तू तो तेरे जैसा हरामी गुस्ताख पैदा ही नहीं हुआ इस दौर के अंदर जितना हरामजादा तू है और पीर गुफरान साहब ने भी कहा था सुन लो नारा गुफरान दा मिर्जा जेल में हराम दा उनका है और उसका जवाब नहीं दे नहीं हरामी बंदा क्या देगा बताओ ना मुझे वैसे फितनों का यही जवाब होता है बैठा है कोठे वालियां दी बच्चिया ये कोठे वाली सरकार है ये कोठे वालियां दा बच्चा अंदर बैठा है तेरा अब्बा कमजोरी दा मारिया कोई होर काम पा गया सी की कर लईए ढिले नहीं पैना ओए ऐसे गल दी ते पीड़ देनी है ओनू जी गल करो माड़ी जी ओला मां गल है जी कहानी आ मैं कहा एक हुंदी 10 बीबियां दी कहानी तू 10 बंदियां दी कहानी है और मिर्जे ने डंड पाई है 6 साल हो गए बाबे शैको नहीं बाबे ओ तेरा अब्बा कमजोरी दा मारिया ते मैं अपना कल्ला निकालता है कि सारा जान जानदा तू गुस्ताख है और गुस्ताखा वास्ते मुड़ मिजाजे फारूकी भी तो रखना पड़ता है ना निकालता है कि सारा जान जानदा तू गुस्ताख है और गुस्ताखा वास्ते मुड़ मिजाजे फारूकी भी तो रखना पड़ता है ना ठीक है ना। और अब मिंबर रसूल पर बैठकर इस तरह की बातें करते हैं तो यह कि मिंबर रसूल पर बैठकर इस किस्म की जिस्मानी शहावत वाली बातें करना गाली गलौज करना ये तौहीन नहीं है मिंबर की। मस्जिद के अंदर बंदा ये बैठकर इस किस्म की बातें करता है जिस्मानी शहावत वाली बातें करता है कि इंजीनियर ने कहा मैं अपना प्यो पे जाए तेरा प्यो कमज़ोर है यार आप एक मुखालफत कर रहे हैं किसी से हम भी करते हैं मैं भी आपसे कर रहा हूँ इख्तलाफ कर रहा हूँ आपके इन बयानात से क्या मैं आपको गाली निकाल रहा हूँ ठीक है इस किस्म की गुफ्तगू कर रहा हूँ सेक्सी गुफ्तगू जो आप करते हो। और इसने फिर डायरेक्ट कहा है कि अपना ये अल्फाज नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए हैं तौबा नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह इतने बड़े ठीक है ना। तो फिर इसने इसको किसी ने बताया ना कि यार ये तू मिंबर पर बैठ कर मस्जिद में बैठ कर गाली निकालता है तो अपना ये तो यानी कि बेअदबी है। उसने कहा कि नहीं ये अपना मजाज फरूकी है यानी कि मस्जिद में बैठ कर मिंबर पर बैठ कर गाली निकालना और इस तरह की सेक्सी बातें करना नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बेहुदा अल्फाज बयान कर देना और बोलना कि तेरा प्यो कमजोर है तो मैं अपना प्यो भेजा तेरी माँ को इस किस्म के यानी कि बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल करना उसको कहता है कि ये मजाज फरूकी है तौबा नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह निकालता है कि सारा जान जानदा तू गुस्ताख है और गुस्ताखा वास्ते मुड़ मिजाजे फारूकी भी तो रखना पड़ता है ना निकालता है कि सारा जान जानदा तू गुस्ताख है और गुस्ताखा वास्ते मुड़ मिजाजे फारूकी भी तो रखना पड़ता है ना। और सैयदना उमर की ये वाज़ेह तौहीन है कि गालियों को इसने जस्टिफाई करने के लिए सैयदना उमर का हवाला दिया। और मैं बताता हूँ कि मजाज फरूकी क्या है फिर इसके ऊपर 298 लगती है पाकिस्तान आइन के तहत ठीक है।
मजाज फ़रूकी मैं आपको बता देता हूँ, जो इसने अपनी बेहुदा गुफ्तगू और गालियों को रिलेट किया है उम्र के साथ। मजाज फ़रूकी मैं अभी आपको बताता हूँ, वो सही बुखारी में 4070, इसका नंबर है 470 कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमा थे, नमाज पढ़ रहे थे। चंद एक नौजवान है या निकाल दो जवान थे, वो मस्जिद नबी में ऊंची आवाज़ से बातें कर रहे थे। तो सैयदना उमर ने ना उनको एक शख्स को बुलाया कि इसको, इन लोगों को मेरे पास बुला कर लाओ। सैयदना उमर के पास उन लोगों को बुला कर लाया गया। सैयदना उमर ने उनसे पूछा, मजाज फ़रूकी बता रहा हूँ मैं, इससे कहा ना कि गालियाँ निकालना और इस किस्म की बेहुदा गुफ्तगू करना, ये है मजाज फ़रूकी जो ये करता है कि तेरा बाप कमज़ोर है, मैं अपना बाप भेजा। मजाज फ़रूकी बता रहा हूँ। तो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन दोनों को बुलाया, पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? वो लोग मस्जिद नबी में ऊंची आवाज़ से बात कर रहे थे, सेक्सी बात नहीं कर रहे थे, बेहुदा अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर रहे थे, गाली नहीं कर रहे थे, जिस तरह ये बंदा करता है। मिंबर रसूल पर मस्जिद में बैठकर गालियां भी देता है और बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल करता है, वो कहता है कि मेरा मजाज फ़रूकी है। तो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि ये जो तुम लोग ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हो, तो कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा कि हम ना ताइफ से आए हैं गालबन। तो सैयदना उमर फ़ारूक ने कहा कि अगर तुम मदीना शरीफ में मदीना शरीफ के रहायशी होते, मैं तुम्हें ज़रूर सज़ा देता कि तुम मस्जिद में ऊंची आवाज़ से बात कर रहे हो। यानी कि मस्जिद का ये अदब है कि आपने उधर आराम से बात करनी है। यार सिर्फ ऊंची आवाज़ से बात करना मस्जिद की बेअदबी है, और सैयदना उमर फ़ारूक उसको ज़रूर सज़ा देते। तो ये जो बंदा मिंबर रसूल पर बैठ कर गाली निकालता है, मस्जिद में गाली निकालता है और इतने बेहुदा अल्फाज करता है और कहता है कि मेरा मजाज फ़रूकी है। यार सैयदना उमर फ़ारूक तो सिर्फ ऊंची आवाज़ उन लोगों कर रहे थे बातें आपस में। आपने कहा कि मैं तुम्हें ज़रूर सज़ा देनी थी तुमको, लेकिन तुम दूसरे शहर से आए, तुम्हें पता नहीं है। ठीक है, तो इस मुफ्ती समर अब्बास को नहीं पता मिंबर रसूल का अदब क्या है, मस्जिद का अदब क्या है। वो कह रहा है कि ये मजाज फ़रूकी है। खुदा दे बंदे, सैयदना उमर अगर आज के दौर च होंदे ना, तेरी धौन ला देनी उन्होंने। वो कह रहा है मजाज फ़रूकी है। ये सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला दी वादा तौहीन है। पाकिस्तान आने के तहत 298 एडी वेजर लग दी है, लेकिन सारे खामोश बैठे हैं। ठीक है ना। फिर इसी का एक स्टूडेंट था हमारे गांव में, इसी का स्टूडेंट था हमारे गांव में, सगीर मुगल उसका नाम है। उसने इस तरह मेरी मुखालफत करते हुए कह दिया कि ये जो है ना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के छोटे छोटे गालियाँ देते हुए, जिस तरह ये गालियाँ देता है ना मस्जिद में और मिंबर रसूल में चढ़कर, और कोई भी परवाह नहीं करता, उसने भी इस तरह ही गालियाँ देते हुए कहा कि इंजीनियर के छोटे छोटे जो है ना वो गालियाँ, वो क्लिप सुन लेना, गाली निकालते कहा कि ये तौबा नऊज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह नकल कुफर कमीनापन करते हैं और आगे फैला रहे हैं। यानी कि जितनी मैं यानी कि जितने मैं लेक्चर दे रहा हूँ, कुरान की तफसीर के ऊपर लेक्चर देता हूँ, मसाइल के ऊपर लेक्चर देता हूँ, उसने कहा कि ये तौबा नऊज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह नकल कुफर नबाशत, यानी कि इस तरह के अल्फाज ये तो नहीं करता बार बार दोहराए जाएं, लेकिन जब तक बताया नहीं जाएगा पता कैसे चलेगा। उसने कहा कि ये कमीनापन फैला रहे हैं। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਦੱਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ, ਬਗੈਰ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੀਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮਰਤਬਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਲਾ ਜੋ ਇਹਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕਤੂਰੇ ਪਲੰਬਰ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਨਾ ਹਰਾਮਖੋਰ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ੜੇ ਦੇ ਵਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਮੀਨਾਪਨ ਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਲਾਣ, ਤਿੰਨ ਵਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਮੀਨਾਪਨ ਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਲਾਣ, ਤਿੰਨ ਵਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਮੀਨਾਪਨ ਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਲਾਣ, ਤਿੰਨ ਵਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਮੀਨਾਪਨ ਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਲਾਣ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਮੁੜੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਲੈਂਦੋ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ। इसमें कुरान की तफसीर हैं, अहादीस हैं। आज का लेक्चर ले रहे हैं, इसमें कितनी अहादीस मुबारक हैं, कितनी कुरान की आयत मुबारक हैं, लेकिन सारे मौलवी खामोश। किसी ने कहा कि ये सरातन उसने कुरान हदीस की तौहीन की। कुरान की आयत हैं, हदीस हैं, मैं नबी के फरमान की भी तौहीन की, मुफ्ती समर अब्बास कादरी की तरह, और कुरान की भी तौहीन की उसने। ठीक है, लेकिन होना तो ये चाहिए था कि मैंने उसको बताया, उलमा को बताया कि भाई मेरे इसने सरातन इस तरह गाली दी है कुरान हदीस की तालीमात को। ठीक है, तो मेरा चैनल देखें, उसके ऊपर कुरान की तफसीर हैं, जो मैं मसाइल बयान कर रहा हूँ, ये 2 वर्के चेक कर लें, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। अल्लाह ताला की कुरान की याद हैं, हदीस मुबारक हैं, इसको तौबा की तरफ रुजू करें। होना तो ये चाहिए था, बल्कि उल्टा बरेलवी उलमा कराम और तहरीक TLP ने मुझे धमकियाँ देनी शुरू कर दी। हमारे पास लोग आते हैं, हम सजा को कत्ल कर देंगे,
ہم نے پھر فتویٰ دے دینا اگر تم اس قسم کی باتوں سے باز نہ آئے. یعنی کہ یہ اس نے جو توہین کیا اگر تم نے اس کو بار بار ہائی لائٹ کیا نا تو ہم پھر فتویٰ دے دیں گے لوگوں کو کہ ٹھیک ہے اس کو گولی مار دو. یعنی کہ الٹا مجھے قتل کی دھمکیاں دینی شروع کر دی ہونا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. معزز احباب جتنے سن رہے ہیں اور خاص طور پہ سجاد صاحب, آپ نے پہلے بھی کافی اس طرح کے کام کیے ہیں اور ہم نے آپ کو تحفظ فراہم کیا تھا. آپ نے دوبارہ اس طرح کی حرکت کی ہے کہ علماء کرام کی آپ نے فوٹوز لگا کے پکچرز لگا کے اوپر تھامنیل ایسا لگاتی ہے کہ اکثر لوگ ویڈیو دیکھتے نہیں ہیں اوپر تھامنیل پڑھتے ہیں. سب سے پہلے تو اپنا یہ کلپ ہر جگہ سے ڈیلیٹ کرو. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ مزید مرزا کی حمایت کر رہے ہیں کسی بھی طریقے سے, تو پہلے ہم نے آپ کو تحفظ فراہم کیا تھا اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کے, آپ کو بھلا کے سمجھا کے کسی طریقے سے. ٹھیک ہے, آپ نے سمر باز قادری صاحب آئے اس وقت بھی شور کیا. ٹھیک ہے یار, آپ کے ان کے ساتھ اختلاف ہوں گے, لیکن مرزے کی بار بار حمایت کرنا اور اس کو جناب تحفظ فراہم کرنا, ہم آپ کی دوبارہ کسی طریقے کی کوئی کہہ لیں کہ نہ آپ کی بات سمجھیں گے کوئی, ٹھیک ہے, نہ آپ کے حوالے سے کسی کو ہم گائیڈ کریں گے کہ بھئی ان کے ساتھ کوئی نرم گوشہ اختیار کریں. اگر آپ ان چیزوں سے باز نہیں آتے, بھئی ہم سے لوگ فتویٰ لینے آتے ہیں کہ سجاد کو اگر گولی مارتے ہیں تو یہ جائز ہے کہ نہیں جائز. بھئی ہم سے لوگ فتویٰ لینے آتے ہیں کہ سجاد کو اگر گولی مارتے ہیں تو یہ جائز ہے کہ نہیں جائز. بھئی ہم سے لوگ فتویٰ لینے آتے ہیں کہ سجاد کو اگر گولی مارتے ہیں تو یہ جائز ہے کہ نہیں جائز. بھئی ہم سے لوگ فتویٰ لینے آتے ہیں کہ سجاد کو اگر گولی مارتے ہیں تو یہ جائز ہے کہ نہیں جائز. تو بھئی ہم آپ کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں یار وہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے, ہم بلا کے خود سمجھا لیں گے, چھوٹا یا بڑا جیسا بھی ہے ہم اس کو نا خود سمجھا لیں گے, تمہیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب باقاعدہ ایک کلپ بنا کے پھر اس کی جو ہے نا, آپ جتنا مرضی کہتے پھرو کہ کلپ کھول کے دیکھو اس کو چیک کرو ایسے, تو بھئی ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اگر کسی نے گستاخی کی بھی ہے آپ علماء کرام کو بٹھاؤ, سارے تحریک لبیک والے احباب کو بٹھاؤ, لوگ موجود ہیں جو سنتے ہیں بات. آپ کو جی فلاں بندے نے گستاخی کی, یہ کیا طریقہ کار ہے کہ آپ نے ایک پورا کلپ بنا کے علماء کرام کی تصویریں اوپر لگا کے جناب پورا ایک طریقہ کار سے ہٹ کے کام کیا ہے. تو یہ پہلے تو اپنا ہر جگہ سے کلپ ڈیلیٹ کرو, ٹھیک ہے. ادروائز اگر آپ ان چیزوں سے باز نہیں آتے تو جو بھائی بھی کارروائی کرے ہم اس کو نہیں روکیں گے, ٹھیک ہے. کوئی آپ کو رستے میں روکے, کوئی آپ کو تھپڑ مارے, آپ کو گولی مارے, وہ آپ اس کے ذمہ دار خود ہوں گے. یہ کوئی دھمکی لگا رہی ہے آپ کو, وہ بتا رہا ہوں جو آلریڈی لوگوں نے ہم سے پوچھا ہوا ہے کہ بھائی اس کو پتھر مارنے جائز ہیں جیسے شیطان کو مارے جاتے ہیں, اس بندے کو جناب گالیاں دینا جائز ہے, اس بندے کو فائر مارنا جائز ہے کہ نہیں. تو جو بھائی بھی کارروائی کرے ہم اس کو نہیں روکیں گے, ٹھیک ہے. کوئی آپ کو رستے میں روکے, کوئی آپ کو تھپڑ مارے, آپ کو گولی مارے, وہ آپ اس کے ذمہ دار خود ہوں گے. یہ کوئی دھمکی لگا رہی ہے آپ کو, وہ بتا رہا ہوں جو آلریڈی لوگوں نے ہم سے پوچھا ہوا ہے کہ بھائی اس کو پتھر مارنے جائز ہیں جیسے شیطان کو مارے جاتے ہیں, اس بندے کو جناب گالیاں دینا جائز ہے, اس بندے کو فائر مارنا جائز ہے کہ نہیں. تو جو بھائی بھی کارروائی کرے ہم اس کو نہیں روکیں گے, ٹھیک ہے. کوئی آپ کو رستے میں روکے, کوئی آپ کو تھپڑ مارے, آپ کو گولی مارے, وہ آپ اس کے ذمہ دار خود ہوں گے. یہ کوئی دھمکی لگا رہی ہے آپ کو, وہ بتا رہا ہوں جو آلریڈی لوگوں نے ہم سے پوچھا ہوا ہے کہ بھائی اس کو پتھر مارنے جائز ہیں جیسے شیطان کو مارے جاتے ہیں, اس بندے کو جناب گالیاں دینا جائز ہے, اس بندے کو فائر مارنا جائز ہے کہ نہیں. تو ہم بھائی کسی طریقے سے تمہیں تحفظ فراہم نہیں کریں گے اگر آپ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. تو یہ چاہیے تھا جس نے قرآن و حدیث کی توہین کیا اس کو توبہ برمادہ کریں, ٹھیک ہے. لیکن الٹا مجھے قتل کی دھمکیاں دینی شروع کر دیں. اور تحریک ٹی ایل پی کا ایک گنڈا, تحریک ٹی ایل پی کا گنڈا, اس کا میں نے نام رکھا تحریک ٹی ایل پی کا گنڈا, اس نے کیا کیا جس طرح مفتی سمر باز قادری نے اپنی گالیوں اور بےہودہ الفاظ, ٹھیک ہے نا, کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہا نا کہ یہ مزاج فروقی ہے, اس تحریک ٹی ایل پی گنڈے نے بھی کہا کہ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں, مجھے نہیں پتا یہ صحیح ہے غلط. یعنی کہ بندہ شریعت بیان کر رہا ہے تو کہتا منو نہیں پتا صحیح ہے کہ غلط, علماء کرام دسن گے. اللہ بندے علماء کرام تیرے تو پتہ ہی نہیں جس کتاب چاہے حوالہ ہے. اس نے کہا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس طرح کا بندہ تھا. کس طرح کا بندہ؟ میری مثال دی کہ یہ جو ہمارے یعنی کہ گاؤں کا جو لڑکا ہے نا, اس کی توہین گستاخی ہائی لائٹ کر رہا ہے نا, کہ سیدنا عمر فاروق کے دور میں بھی ایک ایسا بندہ تھا جو اس طرح کوئی قرآن کی توہین کرتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی توہین کرتا تھا, تو وہ لوگوں کو بتاتا تھا کہ یار اس کو توبہ برمادہ کرو. تو سیدنا عمر فاروق نے اس کو بندے کو بلایا
اور اس کو سزا دی اور اتنا مارا کہ پھر اس نے توبہ کر لی کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا. یعنی کہ کون سا کام نہیں کروں گا؟ کوئی بندہ توہین کرے گا قرآن کی، میرے نبی کے فرمان کی توہین کرے گا، اس کو بھی میں نہیں سمجھاؤں گا، لوگوں کو نہیں بتاؤں گا، کہ مولویوں کو نہیں بتاؤں گا کہ یار اس کو توبہ پر مادہ کرو. کہتا ہے اس قسم کا بندہ موجود تھا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. جی قبلہ قاری حیدر رضا مصطفی صاحب اور قبلہ حافظ عاقب رضا مصطفی صاحب اور جناب زمان حیدر بٹ صاحب، میں ماشاءاللہ آپ دے جڑے نے اظہار سنے نے بہت ہی عمدہ اور بہت ہی اعلیٰ نے ماشاءاللہ. قبلہ عاقب صاحب اور حیدر رضا مصطفی صاحب نے جو میسیج کرتے ہیں اس تو بعد چ بندہ نہیں میرا میسیج کرنا، لیکن میں آپ کی سربراہ ایک چھوٹی جی گزارش کراں گا کہ انہوں 12 دفعہ سمجھایا گیا ہے اور انہوں کئی دفعہ کیا ہے، جس طرح قاری حیدر صاحب نے فرمایا کہ تو مڑ جا باز آ جا، تین دی بڑی اصلاح کی. ٹھیک ہے، انہوں جتیاں دی لوڑ ہے اور انہوں کوئی کسی قسم دی نہ انہوں صلاح دی لوڑ ہے نہ انہوں کتے بان دی لوڑ ہے، انہوں صرف جتیاں دی لوڑ ہے. اور جی میں فاروق اعظم دے دور دے وچ ایک بندہ دین دے خلاف کردا ہی نا گلاں، آپ نے بلایا علماء بہتر جانتے ہیں کہ میں صحیح کہہ رہا کہ نہیں. فاروق اعظم دے دور دے وچ ایک بندہ دین دے خلاف کردا ہی نا گلاں، آپ نے بلایا علماء بہتر جانتے ہیں کہ میں صحیح کہہ رہا کہ نہیں. فاروق اعظم دے دور دے وچ ایک بندہ دین دے خلاف کردا ہی نا گلاں، آپ نے بلایا علماء بہتر جانتے ہیں کہ میں صحیح کہہ رہا کہ نہیں. آپ نے انہوں طلب کیتا تے انہوں جدو پٹھیاں لمحہ پا کے مسجد نبی وچ کھجور تے ٹانڈے چنگے پھیرے نہ بنا کے جدو لو ہاتھ زخمی ہویا تے آپ صاحبہ نے فرمایا انہوں لائیو جاؤ پٹیاں شٹیاں کرو، پٹیاں شٹیاں کر کے تینوں پھیر لیاؤ. انہاں جدو سنیا نا کہ پھیر آنا ہے، انہیں کہا حضور مینوں معاف کرو، میرے پیو دی بھی توبہ میں کو اسلام دے بارے کوئی گل کراں. تے اے منگدا وے وہ لتر ڈنڈا سروس منگدا. ٹھیک ہے، اے اصلاح نہیں منگدا. اصلاح اینوں کنی واری سمجھایا اینوں سمجھ گل نہیں آئی، اینوں صرف پولے پھرنا لے ہوئے نے. اے دا حل ہن جڑا پولے ہی نے تے اینوں پولے پھیریے، اینوں سمجھائیے نا. جیڑا بندہ بھلیا ہوندا ہے نا، جیڑا بندہ غلطی کر بیندا ہے انہوں سمجھایا جاوے تو اپنی اصلاح کردا ہے کہ جی ٹھیک ہے میرے کو غلطی ہو گئی ہے، منہ تیرے تے داڑھی پوری کو نہیں. اسلام دی ترجمانی کرن تو بیٹھا آیا میں، حیا نہیں آندی تینوں؟ ایندا جناب ڈنڈے والا سسٹم لائیے. اے ڈنڈے دے قابل ہے، اصلاح دے قابل نہیں ہے. اصلاح والے بندے نوں ایک واری سمجھاؤ تو سمجھ جاندے کہ میرے کو غلطی ہوئی ہے، میں کوئی کام نہ کراں. تے اے ایڈا خبیث ہے جناب، کردا کی پیا ہے علماء دی تصویراں لا کے تے تحریک لبیک نوں نال مینشن کر کے. توں تحریک لبیک نوں بھین دا رشتہ دتا ہے؟ توں ٹی ایل پی مینشن کر کے تے کہندے ہیں چپ کر کے بیٹھی. توں تحریک لبیک نوں بھین دا رشتہ دتا ہے؟ توں ٹی ایل پی مینشن کر کے تے کہندے ہیں چپ کر کے بیٹھی. توں تحریک لبیک نوں بھین دا رشتہ دتا ہے؟ توں ٹی ایل پی مینشن کر کے تے کہندے ہیں چپ کر کے بیٹھی. اے کوئی تہاڈے گھر دی تحریک نہیں، سمجھ آئی؟ یہ تے گستاخی جیڑا بندہ کرے گا توں کرے میں کراں، سنی کرے بھابی دیوبندی کرے جیڑا مرضی کرے، ان دی پکڑ اونی ہے. جنہ غیر مسلم دے اسلام نے فتویٰ دیتا ہے انہاں جناب اعلیٰ مسلمان دے بھی وہی ہے. اے جو فرق کوئی نہیں ہے. جیڑا بندہ گستاخی کر پوے وہ گستاخ ہے، وہ بھاویں جیڑا مرضی ہوئے. تو اپنی حرکتوں تو باز آ، تینوں سمجھ نہیں آندی بھئی تیرا حل دوجا کرنا پینا تو پھر ٹھیک ہوئے گا. تو پھر اس کو سزا دی. حالانکہ وہ واقعی بالکل ڈیفرنٹ ہے. ان کہ میں قرآن و حدیث کے حق میں کھڑا ہو کر بول رہا تھا، علماء کے آگے، تحریک ٹی ایل پی کے گنڈوں کے آگے اپیل کر رہا تھا کہ یار اس نے توہین کی ہے اپنا قرآن کی، میرے نبی کے فرمان کی، اس کے اوپر توبہ پیش کرو، اس کی توبہ کرواؤ. اور اس نے کہا کہ اس قسم کا بندہ سیدنا عمر کے دور میں بھی تھا، پھر سیدنا عمر نے اس کو مارا. اس کا مطلب یہی تھا نا کہ قرآن و حدیث کا کیوں دفاع کر رہے ہو، ہوتی ہے توہین تو ہوتی رہنے دو. تو دیکھیں جو سیدنا عمر کی طرف اس نے بعد منسوب کی طریقہ ٹی ایل پی گنڈے نے، وہ بالکل ڈیفرنٹ بات ہے. وہ سنن دارمی میں حوالہ لے لائے طریقہ ٹی ایل پی تو گنڈیا تیرے مولویاں نہیں، تم دسیا نام انہوں پتہ ہی، تیرے مولویاں نے کتاباں دے نام ہی آندے جڑیاں کتاباں دے حوالے نہیں. اے کہ میں چھوٹا حوالہ دین لگا، سنن دارمی میں 146 نمبر ہے، 146 نمبر، کہ مدینہ شریف میں سیدنا عمر کے دور میں، ٹھیک ہے نا، جو تم میرے طرف منسوب کر رہا تھا نا کہ اس قسم کا بندہ تھا، وہ تواڈے والا بندہ ہی، تواڈے والا بندہ ہے، وہ تمہاری طرح کا وہ بندہ تھا. کہ وہ کیا کرتا تھا کہ مدینہ شریف میں نا انتشار پیدا کر رہا تھا. کس طرح کہ قرآن میں ہے نا کہ جو متشابہ آیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ بعض قرآن کی آیاتیں محکم ہیں، وہ واضح ہیں، بعض متشابہات ہیں. متشابہات کی جو آیات ہیں ان کے اوپر تم نے خاموشی اختیار کرنی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا مینوں اس پر عمل کرنا ہے، اس کے پیچھے نہیں پڑنا ہے. اس کے پیچھے وہی لوگ پڑھتے ہیں جو جن کے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں. یہ قرآن میں ہے سورۃ عمران میں.
تو وہ بندہ کیا کرتا تھا کہ ان متشابہ آیات سے طرح طرح کا مطلب نکالتا تھا اور لوگوں سے ان کے لوگوں میں انتشار پیدا کرتا تھا. تو سیدنا عمر نے پھر اس کو بلایا اور اس کو سزا دی کہ جب اللہ تعالی ذات نے قرآن میں بیان کر دیا ہے کہ ان متشابہ آیات کو نہیں چھیڑنا, اس کے اوپر صرف مان لے آنا ہے, تو کیوں اس کے مختلف مطلب نکال کر لوگوں کو بتا رہے ہیں, انتشار پیدا کر رہے ہیں. یہ تھا مسئلہ. اور اس بندے نے یہ بات اٹھا کے میرے اوپر لگا دی کہ یہ جو سجاد ہے نا, یہ جو اس طرح اتنے ہمارے جو نوجوان نے توہین کیا قرآن کی, یہ لوگوں کو علماء کو بتا رہا ہے کہ یار اس کو توبہ کا مادہ کرو. تو اس قسم کا بندہ سیدنا عمر کے دور میں بھی تھا, اور جو ہے نا وہ اس کو سیدنا عمر نے سزا دی. بھائیو تو ہی ہو انتشاری لوگ, تو ہی ہو اپنا معاشی فتنہ فساد پھیلانا ہے لوگ, تو ہے طریقہ ٹی آر پی کا گنڈا جڑے تو ہی لوگ جڑے زبردستی بے قصوراں تے اپنا تھانے دے بعد دھرنا دے کے ایف آئی آر کٹواندے ہو, ظلم کردے لوکاں دے, جڑے بے گناہ لوگ انہاں تے بھی اپنا ڈنڈے دے زور تے گن پوائنٹ تے ایف آئی آر کٹواندے ہو. اور لوگ تو ہی ہو انتشار تو ہی پیدا کر رہے ہو ملک پاکستان چ, میں نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, اے مثال تواڈے تے فٹ ہوندی سیدنا عمر دی. تو اس نے یہ یعنی کہ اس قسم کی نا مثال اس نے دی اور کہا کہ یہ بندہ وہی کام کر رہا ہے. تو جس طرح مفتی ثمر باز قادری نے اپنی گالیوں کو اور بےہودہ الفاظ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے سیدنا عمر کا حوالہ دیا, اس بندے نے بھی اپنے انتشار کو یعنی کہ میرے اوپر ڈال دیا اور کہا کہ یہ بھی وہی کام کر رہا, سیدنا عمر کا سہارا دیا. اللہ کا بندہ تم دونوں بندوں کے اوپر نا پاکستان کے آئین کے تحت 298 لگتی ہے. یہ نکالتا ہے کہ سارا جانتا تو گستاخ ہے, اور گستاخاں واسطے مڑ مزاج فاروقی بھی تو رکھنا پڑتا ہے نا. یہ نکالتا ہے کہ سارا جانتا تو گستاخ ہے, اور گستاخاں واسطے مڑ مزاج فاروقی بھی تو رکھنا پڑتا ہے نا. فاروق اعظم دے دور دے وچ ایک بندہ دین دے خلاف کردا ہی نا گلاں, آپ نے بلایا, علماء بہتر جانتے ہیں کہ میں صحیح کہہ رہا کہ نہیں. فاروق اعظم دے دور دے وچ ایک بندہ دین دے خلاف کردا ہی نا گلاں, آپ نے بلایا, علماء بہتر جانتے ہیں کہ میں صحیح کہہ رہا کہ نہیں. تحریک ٹی آر کا جو گنڈا ہے جس نے سیدنا عمر کا حوالہ دیا اور میرے اوپر الزام لگایا, اس کے اوپر بھی 298 لگتی ہے توہین صحابہ کے اوپر, اور مفتی ثمر باز کے اوپر بھی 298 لگتی ہے جو اس نے اپنی گالیوں جسٹیفائی کرنے کے لیے اپنا حوالہ دیا کہ یہ مزاج فاروقی ہے. ٹھیک ہے, اور میں سب سے بڑھ کے یہ بتاؤں, یہ جو بندہ ہے نا تحریک ٹی آر کا گنڈا, یہ تو وہ لوگ جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے دین کو استعمال کر رہے ہیں, دینی تنظیمیں بنا کر یا کچھ بھی. جو پہلے تنظیم بنائی تھی نا علامہ خان سے رضوی, وہ بالکل کلین چٹ تھی ان کو, وہ انہوں نے صحیح دین کی یعنی کہ خدمت کے لیے یہ کام کیا, اللہ ہی جاننے والے ہیں. لیکن اس بندے نے اپنا کوئی دین کی یا خدمت کے لیے نہیں طریقہ ٹی آر پی جوائن کیا تھا. جب یہ بندے نے طریقہ ٹی آر پی کو لانچ کیا تھا ہمارے گاؤں میں مجلس میں گیا تھا, اس نے نہیں مجھے دعوت دی تھی لیکن میں خود گیا تھا, مجھے کارسا نے دعوت دی تھی. لیکن اس بندے نے ادھر کہا تھا کہ میرا ایک بہت بڑا کام تھا, وہ ہو نہیں رہا تھا, تو اس تحریک نے کیا. یعنی کہ یہ بندہ اپنے دنیاوی مفاد کی خاطر اس نے اس تنظیم کو جوائن کیا, ٹھیک ہے نا, اور اس کا حصہ بنا دنیاوی مفاد کی خاطر. اور جو لوگ بالکل دنیاوی مفاد نہیں ہے, دین کا کام کر رہے ہیں, ان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ان کو ماریں گے پیٹیں گے اور اس قسم کی دھمکیاں لگانی شروع کر دیں. یعنی کہ جو لوگ ہے بالکل, میں یہ دعوت کار کا کام کر رہا ہوں, میں کسی کو روپیہ نہیں لے رہا, میری نہ کچھ تنظیم ہے, نہ میرا کسی کو لینا دینا, نہ مطلب ہے, نہ فرقہ ہے, نہ تنخواہ خور ہوں, میں تو کچھ نہیں لے رہا, میں تو بالکل فی سبیل اللہ کام کر رہا ہوں. سورۃ شورى کی آیت نمبر 23 میں ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دین کی دعوت کا آغاز کیا نا, تو لوگوں کو بتایا کہ میں اس دعوت و دین کے بدلے تم سے کوئی مواخذہ نہیں لیتا, کوئی دنیاوی اجرت نہیں لیتا, فی سبیل اللہ میں یہ دین کا کام, دین کی دعوت تم تک پہنچا رہا ہوں. اور جو بندہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہے, فی سبیل اللہ لوگوں کو دین بتا رہا ہے, اس کے متعلق یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو سزا دی جائے, ہم اس کو ڈنڈے ماریں گے, ہم اس کو ایسے کریں گے, ایسے کریں گے, اور قتل کی دھمکیاں. اور خود اس بندے کی حالت یہ ہے کہ اپنے دنیاوی ذاتی مفاد کے لیے اس تنظیم کا حصہ بنا تھا طریقہ ٹی آر پی کا, خود اس کی یہ کنڈیشن ہے, اور دھمکیاں مجھے لگا رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتا تھا میرا بہت بڑا کام تھا, وہ ہو نہیں رہا تھا, پھر اس تنظیم نے کیا. دنیاوی غرض کے لیے یہ بندہ طریقے ٹی آر پی میں لگا تھا, اور مجھے باتیں کر رہا ہے جو بندہ فی سبیل اللہ دین کی کام کر رہا ہے. تو اب یہ مفتی ثمر باز قادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھلا ہم سے کوئی بندہ یہ رسپیکٹ کر سکتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں؟ حال کے اندر میرا ایک کلپ جو کسی جگہ پر میں نے چند مواقعوں پر اس کو بیان کیا بطور مفہوم و خلاصہ, اس کو لے کر کے بعض حضرات نے اور ایک شخص نے بالخصوص اس نے کہا کہ یہ حدیث ہی نہیں ہے اور یہ بےہودہ ہے فلاں فلاں. بھلا ہم سے کوئی توقع کرے گا گستاخی کی؟ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بھلا ہم سے کوئی توقع کرے گا گستاخی کی؟ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بھلا ہم سے کوئی توقع کرے گا گستاخی کی؟ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم.
یعنی کہ مفتی سمر عباس قادری کہنا کہ ہم بریلوی ہیں, ہم تو محفل میلاد منانے والے ہیں, اور ہم سے بھلا کوئی ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کریں گے, ٹھیک ہے نا. حالانکہ یہ بندہ وہ ہے جو محفل میں جاتا ہے, پیسے لیتا ہے, منہ مانگی رقم لیتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس جیسے جتنے ہی مولوی ہیں یار, تم دین سے تم نے ساری ایشیں کمائی ہیں, اتنی بڑی گاڑیاں, کروڑ کروڑ والی گاڑیاں تم نے کمائی ہیں دین سے, اور اتنے جو چندے لیتے ہو, کھاتے ہو دین سے, لوگوں سے ڈیمانڈ کرتے ہو. اگر تمہیں کوئی ڈیمانڈ کے مطابق پیسے نہ دو, تم اس کی محفل میں نہیں جاتے, تم سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کر سکتا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توہین کر سکتے ہو. اور جو بندے بالکل فی سبیل اللہ دین کی خدمت کر رہے ہیں, کسی سے کچھ لے نہیں رہے, ٹھیک ہے نا, اس کے اوپر تم نے 295 کٹوائی تھی انجینئر محمد مرزا کے اوپر. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے, اپنا چسکا بھی پورا رکھتی ہے, اس لیے وہ جتنے بکرے ہوتے ہیں وہ اس کی فیور میں ہوتے ہیں. اور پھر وہ بکرے سارے پتہ کیا کہتے ہیں, یہ بہت اچھی ہے, اس کی طبیعت میں انتشار نہیں ہے, بہت اچھی ہے, یہ سب کو ساتھ لے کے چلتی ہے. ہاں مینوں پتا تسی چپ ہو جانا ہے, پر میں حضور دی حدیث پڑھدا پیا, سمجھ آ رہی ہے. فرمایا منافق بندے کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے, اپنا چسکا بھی پورا رکھتی ہے, اور پتا اسے ہوتا ہی نہیں ہے کہ یہ جو مجھ سے پیدا ہونے والا یہ ہے کس کا. میرے محبوب پاک نے جو مثال دی, قسم خدا کی, پر خچے اڑا کے رکھ دیے ان سب کے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ مشکات شریف اٹھائیں, اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. فرمایا یہ ریوڑ میں رہنے والی اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو ہر بکرے کو راضی رکھ دی. میرے نبی کو پتا تھا ہمارے معاشرے میں منافق آئیں گے, اس لیے اتنی سخت مثال دی ہے. یہ وہ بکری ہوتی ہے ہر بکرے کو چس دیتی ہے. اچھا پھر اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اولاد بھی میری ہے کہ نہیں ہے. ہر بکرے کو چسکا لینا ہے, بکریاں نے اپنا چسکا پورا کرنا ہے. یہ وہ بکری ہے جو ہر بکرے کے پاس جاتی ہے اور اپنا چسکا پورا کرتی ہے, اور سارے بکرے اس کی فیور میں ہیں. اور پھر بکرے سارے پتہ کی کہتے ہیں, بہت اچھی ہے, اس کی طبیعت میں نا بالکل ٹھیک ہے, یہ سب کو خوش رکھتی ہے, سب کے پاس جاتی ہے. یہ میرے نبی نے مثال دی ہے. کئی بندے چپ ہوئے ڈر جاندے نے, ہوئے 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 ایڈی تتی مثال. تے میں کہا اسی ایویں نہیں تتی تقریر کردے پتر, اس کے پیچھے کو راز ہے. حضور دیاں جڑیاں مثالاں نے نا بندے دا وٹ کٹ کے رکھ دیندیاں نے ایک باری. آپ نے دیکھا اس کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے, لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی ہے. بدبخت کہتا ہے میرا چارہ نے میں گستاخی کیتی ہے, جیڑی مرزے نے مغل ذات بغیرتی انہیں بک بک کیتی ہے مرزے نے, جو میرے نبی نو او دجال وغیرہ جو بھی کہندا ہے. تم نے تو ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف الفاظ منسوب کیے ہیں, وہ کہہ رہے یہ توہین نہیں بنتی. اور جس بندے نے عیسائیوں کے ریفرنس سے بیان کیے تھے الفاظ کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے, ان کا عقیدہ ہے بھی, اور وہ دین کے معاملے میں کچھ لے نہیں رہا کسی سے. تو قرآن میں ہے نا سورۃ شورا کے آیت نمبر 23 میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں سے اس دین کی دعوت کے بدلے کچھ نہیں لیتا, کوئی اجرت شہرت دولت نہیں لیتا. اور جو لوگ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کر رہے ہیں, دین کے بدلے کسی سے نہ پیسہ لیتے ہیں, روپیہ لیتے ہیں, شہرت لیتے ہیں, دولت لیتے ہیں, ان سے ڈیمانڈ کی جا سکتی ہے کہ وہ گستاخی کر سکتے ہیں. اور تم لوگ چندہ خور, حرام خور, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بےہودہ الفاظ منسوب کرنے والے ہو تم لوگ, ٹھیک ہے. اور اتنی بڑی پراڈو گاڑیاں بنائی ہیں تم نے دین کے نام کے اوپر, لوگوں سے چندے بٹورے ہوئے ہیں, اور تم کہتے ہو ہم سے کوئی رسپیکٹ نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے نا. اب خود فیصلہ کرو کہ ان لوگوں سے ڈیمانڈ کی جا سکتی ہے جو لوگ دین سے کچھ نہیں کھاتے, کیا وہ گستاخی کر سکتے ہیں, یا ان لوگوں سے ڈیمانڈ کی جا سکتی ہے جو دین سے کچھ کھا رہے ہیں, اتنی بڑی جائیدادیں بنائی ہیں. میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ یار کوئی بھی مسلمان ہے نا, ٹھیک ہے نا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کبھی نہیں کر سکتا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اکثر دیتا ہوں ہر لیکچر میں, کہ آپ کسی غریب بندے کے پاس جائیں جو بالکل غریب ہے, اس کے پاس 2 بار کھانے کا کھانا نہیں ہے, روٹی نہیں ہے, اس کو کہیں کہ ٹھیک ہے یار تو ادھر بھوکا مر رہا ہے, کرائے کا مکان ہے, کھانے کو تیرے پاس کچھ نہیں, پہنے کو کپڑے نہیں ہیں, تو مسلمان کو چھوڑ دے, اپنے نبی کلمہ چھوڑ دے, عیسائی یہودی قادیانی بن جا, تمہیں اتنا بڑا محل دیا جائے گا, گاڑیاں دی جائیں گی, عشر و عشرت سے زندگی گزار. تو میرا ایمان ہر مسلمان کہے گا کہ نہیں, میں اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتا, اپنے نبی کو نہیں چھوڑ سکتا, چاہے مجھے ساری زندگی بھوکا پیاسے کیوں نہ مرنا پڑے, ٹھیک ہے. مجھے دنیا کی دولت نہیں چاہیے. ہر مسلمان کا یہی ہے, چاہے وہ سمر عباس قادری ہے یا انجینئر محمد مرزا ہے. لیکن جب یہ آپس میں ایک دوسرے سے پھر اس طرح باتیں کرتے ہیں, پھر میرا تو حق بنتا ہے کہ میں بتاؤں کہ سمر عباس قادری تو نے حرام خوری کی, چندہ خوری کر کے اتنی بڑی گاڑیاں بنائی ہیں تو مولویوں نے, ٹھیک ہے, مدرسے کے نام کے اوپر اور دین کے نام کے اوپر. اور انجینئر وہ شخص ہے جو آج تک ایک کار نہیں خرید سکا, اس نے کبھی دین سے کچھ لیا ہی نہیں ہے, اپنی جان بھی اس کی خطرے میں ہے, 11-12 حملے اس کے اوپر ہو چکے ہیں. اور اس کے بعد سے تم لوگ ٹی آر پی والے اور تم جیسے لوگ زبردستی گن پوائنٹ کے اوپر تم نے FIR کٹوائی تھی 295C کے تحت اس بندے کے اوپر جو دین سے کچھ لے نہیں رہا اور اپنی نبی کی سنت کے اوپر عمل کر رہا ہے. کہ میرے نبی نے فرمایا تھا
کہ میں اس دین کے بدلے تم سے کچھ نہیں لیتا, کوئی اجرت نہیں, دولت نہیں, کچھ نہیں لیتا, اور تم لوگ ڈن کرتے ہو ناز خان تلاوت خان, تم جیسے خطیب کہ ہم 50,000 لیں گے, اتنا لیں گے, اتنا لیں گے, ٹھیک ہے, اور جو نا وہ باتیں کرتے ہو کہ ہم سے کوئی ہم گستاخی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. حال کے اندر میرا ایک کلپ جو کسی جگہ پر میں نے چند مواقعوں پر اس کو بیان کیا بطور مفہوم و خلاصہ, اس کو لے کر کے بعض حضرات نے اور ایک شخص نے بالخصوص اس نے کہا کہ یہ حدیث ہی نہیں ہے اور یہ بےہودہ ہے فلاں فلاں. بھلا ہم سے کوئی توقع کرے گا گستاخی کی؟ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بھلا ہم سے کوئی توقع کرے گا گستاخی کی؟ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بھلا ہم سے کوئی توقع کرے گا گستاخی کی؟ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو اب اس نے جو بیان کیا ہے نا کہ بلا ہم سے کوئی ڈیمانڈ کر سکتا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کریں گے. میرے بھائی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ تیری تو بات علیحدہ ہے, تو اتنے پیسے کماتا ہے دین کے بدلے, پیسے لیتا ہے. وہ یہ بتاؤ کہ کیا کوئی بندہ سیدنا عمر فاروق اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ گمان کر سکتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اب آ جائیں صحیح بخاری میں 7302 نمبر ہے 7302. ابن ابی ملائکہ بیان کرتے ہیں کہ قریب تھا کہ اس امت کے 2 بہترین لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں. کون؟ ابو بکر اور عمر. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا, ایک قبیلہ آیا, گروہ آیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک سردار بنانا چاہا, تو آپ نے مشورہ لیا ابو بکر اور عمر سے کہ کس کو بنائیں. تو ابو بکر نے ایک مختلف شخص کی طرف اشارہ کیا, عمر نے ایک مختلف شخص کی طرف اشارہ کیا کہ اس کو بنائیں اور اس کو بنائیں. 2 گروہ بنائیں گے ابو بکر اور عمر کا. سیدنا ابو بکر نے کہا کہ عمر تیرا مقصد صرف میری مخالفت کرنا ہی ہوتا ہے. تو سیدنا عمر نے کہا کہ نہیں ابو بکر, میرا مقصد تیری مخالفت کرنا نہیں ہوتا. یوں وہ سیدنا ابو بکر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ان کی آوازیں بلند ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو نہیں کر رہے تھے, آپس میں صرف ان کی ہوگی تھوڑی سی یعنی کہ گرما گرمی کے. سیدنا ابو بکر یہ کہہ رہے تھے کہ میرا مقصد اس کو بنانا ہے, سیدنا عمر کہتے ہیں اس کو بناؤ. آپس میں گفتگو کرتے کرتے ان کی آواز بلند ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں کر رہے تھے, اونچی آواز ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن کی آیت نازل کی, کیا ایمان والو اپنی آوازیں نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرو, نیچی رکھو, ٹھیک ہے, ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. یعنی کہ یار سیدنا ابو بکر سیدنا عمر انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی بات نہیں تھی یا اس طرح کا معاملہ نہیں کیا تھا, بے ادبی نہیں کی تھی. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپس میں گفتگو کی 2 بڑے لوگوں نے, اور ان کی آوازیں بلند ہوگی. تو اللہ ذات نے یہ بیان کر دیا, یہ قرآن کی آیت نازل کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ نے اپنی آوازیں بھی بلند کی تو تمہارے مال ضائع, تم ختم ہو جاؤ گے. اللہ ذات نے یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی شمار کیا کہ آپ کی موجودگی میں کوئی دوسرے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کریں. تو اللہ ذات نے کہا کہ یہ آپ کے سارے مال ضائع ہو جائیں گے. تو پھر اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی آہستہ سے بولتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کہ عمر کیا بول رہا تھا, دوبارہ بتا. اتنا ڈر گئے تھے, ٹھیک ہے. حالانکہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر آپس میں باتیں کر رہے تھے. تو اللہ ذات نے بے ادبی شمار کیا اس چیز کو, اور قرآن میں آیت نازل کر دی کہ ہمارے نبی کے موجودگی میں بھی تم نے اپنی باتوں کو بلند نہیں کرنا. تو یہ اللہ ذات نے بے ادبی کو اس کو بھی بے ادبی شمار کیا. تو جو یہ مفتی ثمر باز طاری نے اتنے گھٹیا بےہودہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیے ہیں, تو یہ تو گستاخی نہیں بنتے؟ آپ خود فیصلہ کریں, کیا یہ نہیں گستاخی بنتے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے, اپنا چسکا بھی پورا رکھتی ہے, اس لیے وہ جتنے بکرے ہوتے ہیں وہ اس کی فیور میں ہوتے ہیں. اور پھر وہ بکرے سارے پتہ کیا کہتے ہیں, یہ بہت اچھی ہے, اس کی طبیعت میں انتشار نہیں ہے, بہت اچھی ہے, یہ سب کو ساتھ لے کے چلتی ہے. ہاں مینوں پتا تسی چپ ہو جانا ہے, پر میں حضور دی حدیث پڑھدا پیا, سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا منافق بندے کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے, اپنا چسکا بھی پورا رکھتی ہے, اور پتہ اسے ہوتا ہی نہیں ہے کہ یہ جو مجھ سے پیدا ہونے والا یہ ہے کس کا. میرے محبوب پاک نے جو مثال دی قسم خدا کی پرخچے اڑا کے رکھ دی ان سب کے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ مشکات شریف اٹھائیں, اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. فرمایا یہ ریوڑ میں رہنے والی اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو ہر بکرے کو راضی رکھ دی. میرے نبی کو پتا تھا ہمارے معاشرے میں منافق آئیں گے, اس لیے اتنی سخت مثال دی ہے. یہ وہ بکری ہوتی ہے ہر بکرے کو چس دیتی ہے. اچھا پھر اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اولاد بھی میری ہے کہ نہیں ہے. ہر بکرے کو چسکا لینا ہے, بکریاں نے اپنا چسکا پورا کرنا ہے. یہ وہ بکری ہے جو ہر بکرے کے پاس جاتی ہے اور اپنا چسکا پورا کرتی ہے, اور سارے بکرے اس کی فیور میں ہیں. اور پھر بکرے سارے بتا کہتے ہیں بہت اچھی ہے, اس کی طبیعت میں نا بالکل ٹھیک ہے, یہ سب کو خوش رکھتی ہے, سب کے پاس جاتی ہے.
یہ میرے نبی نے مثال دی ہے کہ کئی بندے چپ ہوئے ڈر جاندے نے ہوئے 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 ایڈی تتی مثال تے میں کہا اسی ایویں نہیں تتی تقریر کردے پتر اس کے پیچھے کو راز ہے حضور دیاں جڑیاں مثالاں نے نا بندے دا وٹ کٹ کے رکھ دیندیاں نے ایک باری آپ نے دیکھا ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے صرف توبہ کر لیا تو کوئی مسئلہ نہیں توبہ قبول ہونی چاہیے تو پھر سب لوگوں کی توبہ قبول ہو جتنے جیل میں بند ہیں اوپن ہیں یہ تو نہیں ہے مولوی توبہ کرے اور اس کی توبہ قبول ہے اور کوئی دوسرا بندہ کرے اس کی توبہ قبول نہیں ہے ایک بندہ اہل علم ہے پڑھا لکھا دین کا نالج وہ رکھتا ہے اس کی توبہ تو قبول ہے اور جو بندہ دین کا نالج نہیں رکھتا اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ الفاظ توہین بنتے ہیں نہیں بنتے اس کی توبہ کی قبول ہونی چاہیے بلکہ سعودی عرب کے جو عالم دین ہے نا انہوں نے جو حج عمرے کے اوپر کتاب چھاپی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بھی اونچی آواز سے بات نہ کریں یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنی زندگی مبارک میں قابل احترام تھے اس طرح اپنی قبر مبارک میں بھی قابل احترام ہے تو سیدنا ابوبکر سیدنا عمر نے آپ کی موجودگی میں آواز آپس میں بلند کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرے نبی کے سامنے اس طرح موجودگی میں بات نہیں کرنی ورنہ تمہارے مال ضائع ہو جائیں گے تمہیں خبر نہیں ہوگی یعنی اس کو بے ادبی شمار کیا اور مفتی ثمر باز قادری نے تو ڈائریکٹ کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ الفاظ منسوب کر دی اور اتنے بےہودہ الفاظ توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ اب جو ہے نظریاتی کونسل کے جو چیئرمین ہے مفتی راغب نعیمی صاحب نے فتویٰ لکھا کہ یہ ٹھیک ہے یہ الفاظ جو ہے نا یہ مختلف بابوں کتابوں سے ثابت ہیں لیکن یہ گستاخی نہیں بنتے میرے بھائی اگر تمہارے بابوں نے کچھ چیزیں لکھی ہیں ان کتابوں میں اور وہ گستاخی نہیں بنتی تم اس کے اوپر ڈٹ جاؤ یہ الفاظ جو نا گستاخی نہیں ہے ہمارے بزرگ بابوں نے لکھے ہیں پھر جو کس بات کا یہ توبہ کر لے توبہ تو ہوتی ہے غلطی کی گناہ کی اگر تم سنتے ہو یہ جو ہمارے بزرگ بابے ہیں انہوں نے جو اپنے نام لکھے ہیں اس میں مفتی احمد خان نعیمی ملا علی قاری ٹھیک ہے نا اور دیگر جو آپ نے نام لکھے ہیں کہا کہ ان کتابوں میں یہ تفسیر اپنا موجود ہے اور تم کہتے ہو کہ یہ گستاخی نہیں بنتی حالانکہ مفتی ثمر باز نے کہا ہے کہ ڈائریکٹ اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے یہ بہت الفاظ استعمال کیے اور بعد میں اس نے کہا کہ نہیں میں نے مفہوم و تشریح کے طور پر یہ الفاظ بیان کیے ہیں ٹھیک ہے تو اگر تم کہتے ہو کہ یہ گستاخی نہیں ہے تو اس کے اوپر ڈٹ جاؤ کہ ہمارے بزرگوں نے یہ تفسیر کیا ہے بالکل صحیح کی ہے یا بولو کہ ہمارے بزرگ بابے بھی غلط تھے سارے اس معاملے میں